میں یار بس موٹی موٹی اصل میں اس طرح کی ٹائپس ہیں کہ ایک اصل میں مختلف ذکر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ انسانوں کی طرح باؤنڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ان کے جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اور کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ صرف یعنی جانوروں کی طرح ہی رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو مختلف اس کے بارے میں تفصیلات مختلف علماء نے ذکر کی ہوئی ہیں, لیکن موٹی موٹی جو آپ نے تقسیم بتائی ہے, جو آپ نے بائفرکیشن کی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک جو ہے جو آسمانوں پہ اڑتے ہیں, دوسرے جو ہیں جو سفر کرتے ہیں, اور تیسرے وہ جو ہیں جو جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں. تو موٹی موٹی یہ ہے. باقی جنرلی یہ ایک الگ ڈسکشن اس بارے میں موجود ہے اسکالرس کی کہ کیا جنات جو ہیں اپنی شکل خود بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے. اس بارے میں ڈیٹیلز موجود ہیں. کچھ کافی میجورٹی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتے, لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کلام ان کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. تو لیکن جنرلی یعنی عمومی طور پہ یہ بات درست ہے کہ جنات اپنی شکل بدل سکتے ہیں, تو وہ کسی بھی جانور کی صورت میں, خاص طور پہ ابلیس کا ہمیں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. سراقہ جو تھا, سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا جنگ بدر کے موقع پر, اسی طریقے سے مختلف شکلوں میں وہ آتا رہا. شیطان آتا رہتا ہے, تو کر سکتے ہیں, لیکن اگین پرابلم ہے اس کے بہت سی چیزیں چونکہ علم الغیب سے متعلق ہیں, تو علماء کی تفصیلات موجود ہیں, لیکن باقی اس پہ کوئی حتمی بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ایکچوئل میں کیا چیز ہے, سچویشن کیا. اچھا, میں آپ کے سامنے یہ عربک فوک لور سے, ضروری نہیں ہے قرآن اور حدیث سے پروون ہے, کچھ ٹائپس ہاں قرآن میں بھی آئی ہیں, جیسے جو ہے وہ کرین, اس کا ذکر آیا جو کہ کمپینین ہے, جن کمپینین ہے. افریت کا ذکر آیا. مارد, اس کا حدیث میں ذکر ہے غالباً. اسی طرح خنزب ہے, خنزب جو وسوسے ڈالنے والا ہے, اس کا ذکر آیا. تو یہ جو عربک فوک لور ہے, اس میں ہن کا ذکر ہے. ہن جو ہے بیسیکلی یہ شیپ شفٹر جن ہے جو اینیملز کی شکل دھار لیتا ہے اکارڈنگ ٹو عربک فوک لور. میں اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں. زکریا بن محمد القزوانی کی کتاب ہے ان دا بک آف جن, جو کہ 1283 میں پبلش ہوئی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود ہن کو دیکھا ہے سعودی عرب میں, پرشیا میں اور انڈیا میں. بہرحال یہ ان کا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری جو ٹائپ ہے الغول ہے. غول زیادہ تر قبرستان میں پایا جاتا ہے, ڈیمنز کو کہتے ہیں, ڈیمنز بالکل. تو پرشین میتھولوجی میں غول کا کافی ذکر ہے, بہت زیادہ ذکر ہے. اور غول جو ہے اس کی لیگز ڈونکی کی طرح, ہارنز جو ہیں وہ گوٹ کی طرح ہیں. تو حدیث میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ دیر از نو انفیکشن, نو سرپنٹ ان اے ہنگری بیلی اینڈ نو غول. اب یہ غول وہ جن والا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی بیماری ہے, کچھ اور ہے, خیر, لیکن مینشن ہوا ہے کہ حدیث میں اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. پھر جی اس میں ایک اور بھی ہے, جیسے کہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے کہ ایک جو ہے ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے, اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے, یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے, بڑے بڑے دانت ہیں اس کے. تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو, جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مسافر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ, اور باقاعدہ ایک جو ہے ہمارے اسلام میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے, میرے نام ذہن سے نکل گیا, وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ. قبرستان میں تو میں نے سنا ہے کہ ایک دو اسلاف کا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ, اور ڈیزرٹ میں بھی ظاہر ہے سفر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے کریچر. پھر تیسرا جان ہے. جان جو ہے یہ بھی شیپ شفٹر ہے جو ڈیزرٹس میں زیادہ تر رہتا ہے, اور اٹ کین اپیئر ان دی فارم آف دا ورلڈ وینڈ اور وائٹ کیملز. واللہ عالم یہ لیکن فوک لور میں, عربک فوک لور میں ہے. مارد ہے. مارد جو ہے یہ بہت ہی ہیوج, ریبیلیس اور پاورفل ڈیول ہے, اور اس کا ذکر غالباً جو رمضان میں قید ہوتے ہیں وہاں پہ ذکر ہے. اگر مجھے شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا, اگر آپ ریمائنڈ کریں, وہ ہے مارد جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے. مردۃ الجن اس کو کہا جاتا ہے, سرکش شیاطین. ہاں, تو حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے, بالکل ایسے ذکر آتا ہے. افریت کا تو دیکھیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, سورہ نمل میں, سب سے طاقتور جنوں میں سے شان, بالکل. بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افریت آف دا جن came to me yesterday suddenly so as to spoil my prayer but Allah enabled me to overpower him. وہ بھی افریت آیا تھا. تو یہ بہت ہی پاورفل قبیلہ ہے جنات کا, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ریبیلیس ہو جائیں, وکڈ ہو جائیں, تو پھر یہ بہت ہی پاورفل ڈیمنز بنتے ہیں. افریت. شق ہے. شق از اے ویکر کائنڈ آف جن دیٹ لکس لائک اے مانسٹر ہاف فارمڈ کریچر. تو اس کا عربک فوک لور میں ذکر آتا ہے. نسناس ہے, یہ بھی ایک ویک ٹائپ آف جن ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آف سپرنگ ہے شق کا اور ہیومن بینگ سے, یعنی ایک ہائیبرڈ ہے. یہ جو ہائیبرڈ کیٹیگری ہے نا, یہ ابھی میں آپ کو مزید آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ مختلف کلچرز میں ماڈرن, اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو
وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائبرڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ایتھیسٹ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ مے بی جینیٹکلی ماڈیفائی کر کے ہیومن بینگس کو بنایا گیا, ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے. اس طرح کی آپ کو تھیوریز فضول قسم کی جو ہے وہ ملیں گی. تو یہ نسناس جو کہ ایک ہائبرڈ فارم ہے. پھر پالیس ہے. پالیس جو ہے ڈیزرٹ میں رہتا ہے اور اٹ از نون ایز اے فٹ لکر دیٹ اٹیکس دا سلیپنگ پیپل اینڈ ڈرینز دا بلڈ فرام دیئر باڈیز بائی لکنگ دا سولز آف دیئر فیٹ. واللہ عالم یہ ایک ٹائپ ہے. پھر سئلات ہے. اٹ از دی اسمارٹسٹ شیپ شفٹر کریچر دیٹ کین میمک ہیومن اپیرنس ویری ایزیلی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہیومن اپیرنس کو بہت ایزیلی میمک کر لیتا ہے. اور لاسٹلی الشیطان, وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن مجید میں ریبیلیس ڈیولز کو کہا گیا ہے اور شیطان سب سے بڑا ابلیس. کیپنگ دیز ٹائپس ان مائنڈ آئی تھنک پاسبل تو ہے جو یہ ٹائپس بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے جو شیپ شفٹر ہیں یا جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس پاورز تو بہت ہیں. اور شیپ شفٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں لوگوں نے آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل, جیسے پچھل پیری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوا, ایک چھوٹا سا بچہ اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے, بہت تیزی سے کھاتا ہے, اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گی آپ کو. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ, تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں بالکل, یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی آپ بتا رہے ہیں نا, جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے, خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پہ پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامع الرسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا. جو ایک انٹرسٹنگ بات جو علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے نا, وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اس موضوع کو اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی ذکر کی اور یہ وہ, واللہ عالم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں, اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں. انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر وہ جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سانپ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اسی طریقے سے جو چیزیں, یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں. رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر, یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک ہی جن بنائیں یا پھر ایک الگ قسم بنا لیں, واللہ عالم, یہ بھی ایک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جنات کا زمین پر ہونا اور یہ چیزیں وہ بھی